أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما اللهم نبئني بحقيقة الأشياء إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله۔ السلام علیکم، میں حکیم محمد طارق جاوید آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ٹاپک ہے بے اولادی کی وجوہات اور علاج۔ غور کرنے والی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہر شعبہ زندگی اس سوال کا جواب اپنے شعبہ کو مد نظر رکھتے ہوئے دیتا ہے۔ کسی عالم دین سے پوچھیں تو زندگی کا مقصد علم دین حاصل کرنا اور اسے آگے پھیلانا قرار دے گا۔ کاروباری آدمی سے پوچھیں تو کاروبار کو وسعت دینا زندگی کا مقصد قرار دے گا۔ سائنسدان کے لیے نئی چیزیں معلوم کرنا اور نئی سے نئی چیزیں ایجاد کرنا مقصد حیات قرار دیا جائے گا۔ ہر کسی کا اپنا الگ مقصد حیات ہو سکتا ہے۔ کوئی ڈاکٹر، کوئی وکیل، کوئی پائلٹ، کوئی انجینئر بننا اپنا مقصد زندگی سمجھتا ہے، لیکن سوچنے والی بات یہ ہے یہ سب مقاصد اور ان کا حصول صرف انسانوں تک محدود ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی پیدا فرمائی اس میں چرند، پرند، پودے، ہر طرح کی چیز شامل ہے۔ اگر گہرائی میں جا کر جائزہ لیا جائے تو ہر زندہ چیز کی زندگی کا ایک ہی مقصد قدرت اور فطرت نے طے کر دیا ہے، وہ اپنی نسل بڑھائے۔ انسان ہو یا حیوان، جراثیم ہو یا پودے، ہر چیز کے اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے، ان کے فطری تقاضے ان کی جبلت میں رکھے۔ کارخانہ قدرت کی ہر چیز اس کام پر لگا دی، وہ اپنی نسل بڑھائے۔ اس کام کے لیے مناسب موسم اور کشش بھی پیدا فرما دی تاکہ ہر چیز کی نسل بڑھانے میں دلچسپی قائم رہے اور اس کی نسل بڑھانے کو فروغ حاصل ہو۔ غور کا مقام ہے جو چیز جس کام کے لیے تخلیق کی گئی وہ اس کام کے علاوہ تو بہت سارے کام کرے اور اپنا اصل کام نہ کرے۔ مطلب واضح ہے، نظام بقائے حیات اور فروغ نسل میں کوئی ایسی خرابی ضرور موجود ہے جو اسے اس کے کام کے سر انجام دینے میں رکاوٹ ہے، اور بے اولادی میں بھی اصل مسئلہ یہی ہے۔ سب کچھ موجود ہونے کے باوجود، سب اعمال سر انجام دینے کے باوجود مثبت نتیجہ کیوں برآمد نہیں ہو رہا؟ یہ مسئلہ تو ہمیشہ سے ہر نوع زندگی اور صنف میں موجود تھا، لیکن فی زمانہ اس کا تناسب بہت بڑھ گیا ہے۔ شادی کے بعد 3 ماہ میں 50% خواتین حاملہ ہو جاتی ہیں۔ اس سے اگلے 3 ماہ میں باقی 50% میں سے آدھی یعنی کل کا 25% حاملہ ہو جاتی ہیں۔ اگلے 3 ماہ میں بقیہ تعداد کا 10% اور سارا سال پورا ہونے کے آخری 3 ماہ میں باقی خواتین کی 10% تعداد حاملہ ہو جاتی ہے۔ اس طرح بے اولادی کی شرح 5% تھی جو اب بڑھ کر 10% تک پہنچ گئی ہے۔ بہتر علاج معالجہ کی سہولیات سے اکثر جوڑے اولاد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن 1 سے 2% جوڑے سب کچھ کرنے کے باوجود اولاد جیسی نعمت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ لیکن اگر ان کا بھی قانون اور اصول کی روشنی میں درست علاج کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے انہیں بھی اولاد جیسے نعمت سے نواز دیتا ہے۔ لوگوں میں اس کے متعلق بہت سی باتیں مشہور ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ جس طرح تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، اسی طرح اولاد پیدا کرنے کے معاملہ میں بھی 2 فریق مرد اور عورت میں دونوں کا کردار متعین ہے۔ دونوں کے مسائل کے بارے میں گفتگو کر لیتے ہیں۔ مرد کا کام صرف بیج دینا ہے اور بس، جس طرح کاشتکار کا کام فصل بوتے وقت بیج کو مٹی میں ملانا ہے، پھر کاشتکار کا کام ختم، بیج کے اگنے میں بیج اور زمین کا کام باقی رہ جاتا ہے۔ بیج کا اگاؤ کتنا ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے، اس میں کاشتکار کا کوئی کردار نہیں۔ یہ کام بیج اور زمین کی کوالٹی اور زمین میں موجود وتر پر منحصر ہے۔
مردانہ بیج کی کوالٹی اور مرد کی مردانہ قوت کا آپس میں کوئی تعلق نہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے مرد کی مردانہ قوت بہت زیادہ ہو لیکن بیج کی کارکردگی صفر ہو۔ اس کے برعکس یہ بھی ہو سکتا ہے مرد کی مردانہ طاقت برائے نام ہو لیکن اس کے بیج کی کوالٹی بہترین ہو۔ عموماً مرد کے جراثیم کی لیبارٹری رپورٹ میں 70% ایکٹیو سپرمز کو کافی سمجھا جاتا ہے، لیکن طب میں 20% ایکٹیو سپرمز کے ساتھ مناسب اقدامات سے مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے۔ لیبارٹری رپورٹ میں پس سیلز کو پیپ سمجھا اور لکھا جاتا ہے جبکہ نامکمل سپرمز ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے ہر قسم کی اینٹی بائیوٹکس استعمال کرنے کے باوجود انہیں منی میں ختم نہیں کیا جا سکتا۔ منی میں خامیاں ہونے کی وجوہات میں سے کچھ کا ذکر کر دیتا ہوں۔ کھانے پینے میں تیزابیت والی چیزوں کا زیادہ استعمال، دوسرے نمبر پر کسی کو زندگی میں ایک بار کن پیلے یا ممپس ضرور نکلتے ہیں۔ اس کے متعلق ایک چھوٹی سی ویڈیو میرے اسی چینل پر موجود ہے، تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو اسے دیکھ لیں۔ اگر کن پیلے نکلنے کے دوران سوزش جنسی اعضاء پر آ جائے تو بچوں میں خصیوں کی سیلز کی بناوٹ متاثر ہو جاتی ہے، نتیجے میں سپرمز کی کاؤنٹنگ کم یا مکمل مردہ ہو جاتی ہے اور بچیوں میں ان کے اووریز انڈا بنانے کی استطاعت کم کر بیٹھتی ہیں یا مکمل طور پر انڈا بنانے کی صلاحیت کھو بیٹھتی ہیں۔ تیسری چیز، ہر سپرم کے ساتھ ایک زنک کا ایٹم اٹیچ ہوتا ہے۔ اگر جسم میں زنک کی کمی ہو تو بھی سپرمز کی کاؤنٹنگ اور سپرمز کی کارکردگی میں فرق آ جاتا ہے۔ عموماً لوگ خیال کرتے ہیں منی پتلی ہے، وہ ہوتی ہی پتلی ہے۔ مادہ منویہ میں جراثیم پھٹکیوں کی شکل میں جمے ہوئے لوتھڑے ہوتے ہیں جو مرد کے جسم سے اخراج کے تقریباً نصف گھنٹے کے بعد ان جمے ہوئے لوتھڑوں کے مائع بن جانے پر آزاد ہو کر اپنا کام اور سفر شروع کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ حمل قائم نہ ہونے کی ایک وجہ مرد اور عورت میں پی ایچ فیکٹر کا فرق اور تضاد بھی ہوتا ہے۔ ایک بہت اہم چیز جس کی وجہ سے حمل قائم نہیں ہو سکتا وہ مرد اور عورت کے اندرونی نظام کا فرق بھی ہوتا ہے۔ منی کے جراثیم مرد کے جسم میں جس درجہ حرارت پر رہنے کے عادی ہوتے ہیں، عورت کے جسم کا اندرونی درجہ حرارت مرد کی نسبت زیادہ ہونے کی وجہ سے سپرمز کی کارکردگی سست پڑ جاتی ہے یا سپرمز مقررہ وقت سے پہلے ہی مر جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے اکثر بے اولاد جوڑے یہ شکایت کرتے ہیں رپورٹس تو تمام ٹھیک ہیں لیکن حمل قائم نہیں ہو رہا۔ اگر معالج ذہین ہو اور ان سارے معاملات کو سمجھتا ہو تو صحیح تشخیص اور تجویز سے ان سارے مسائل پر قابو پا لیتا ہے۔ خصیوں اور اووریز کے ضائع شدہ ٹیشوز بحال ہو جاتے ہیں۔ پی ایچ فیکٹر، اندرونی درجہ حرارت، جسم اور زنک اٹیچمنٹ آسانی سے کر لیتا ہے۔ شرط صرف ایک ہے، مریض غذائی پرہیز کرنے پر آمادہ ہو۔ ایزوسپرمیا جس میں مرد کے 100% جراثیم مردہ ہوتے ہیں وہ بھی بحال ہو سکتے ہیں، لیکن مریض زندگی میں علاج کے نام پر اتنی بار لٹ چکا ہوتا ہے اور اتنی بار ناکامیاں برداشت کر چکا ہوتا ہے کہ اس کا اعتبار ہی اٹھ چکا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ جلد باز بھی ہو چکا ہوتا ہے۔ ان سب چیزوں میں ایک بات طے ہے، نسخہ باز طبیب اور مجرب نسخے اس معاملے میں سب ناکام ہو جاتے ہیں۔ خصوصاً مغلظات کا استعمال مریض کو فائدہ دینے کی بجائے اس کے نظام معدہ اور ہضم کو برباد کر دیتا ہے۔ مردوں میں تخم سرس کا سفوف اور زنک سٹیریٹ 1 اور 100 کے تناسب سے ملا کر ایک ماشا کی خوراک صبح دوپہر شام اور چھلکا ریٹھا کا سفوف ایک ماشا دن میں ایک بار گرم دودھ کے ساتھ، اور مریض اغذیہ کی گروپ بندی کے 4 نمبر 5، 6 اور 1 کی اغذیہ کھائے، باقی 4 نمبر 2، 3 اور 4 کی اغذیہ کا استعمال بند کر دے۔ مردانہ منی کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ اگر انجیر 3 دانے، خشک خوبانی 3 دانے، بادام 3 عدد اور کھجور 3 عدد روزانہ استعمال کرنا شروع کر دے تو مسئلہ نسبتاً جلدی حل ہو جاتا ہے۔ ہم اپنے کلینک میں تیز رفتار ادویات استعمال کرتے ہیں
اور ان ادویات کو صحیح ترکیب سے بنانے کے لیے مہارت اور تجربہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن جو علاج آپ کو بتایا ہے یقینی ہے، لیکن کچھ زیادہ دنوں تک جاری رکھنا پڑے گا، لیکن معالجین اور ٹیسٹوں کے مقابلے میں اخراجات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ مستقل مزاجی سے کریں۔ اللہ کریم کسی کی درست سمت میں محنت ضائع نہیں کرتا۔ حمل حاصل کرنے میں دوسرا فریق عورت ہے۔ مرد دینے والا ہے تو عورت لینے والی ہے۔ عورت کا کردار عمل کاشتکاری میں زمین کی طرح ہے، جس طرح بیج کے اگنے میں موسم کا کردار ہے۔ شدید گرمی اور شدید سردی میں بیج کی رویدگی نہیں ہوتی، بیج ضائع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح خواتین کے جسم کا اندرونی درجہ حرارت حمل قائم کرنے کے لیے اعتدال پر ہونا ضروری ہے۔ دوسرے طریقہ علاج کے پاس اس مسئلے کا کوئی حل نہیں، جبکہ طبی طریقہ علاج غذا کے عدل بدل اور کنٹرول کے ذریعے یہ مسئلہ آسانی سے حاصل کر لیتا ہے۔ بیج کی رویدگی کے لیے زمین میں درست وتر کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ضرورت سے کم اور ضرورت سے زیادہ نمی اگر زمین میں موجود ہو تو بھی بیج کا اگاؤ متاثر ہو جاتا ہے۔ دوسرے طریقہ علاج کے برعکس یہ مسئلہ بھی درست غذا کے انتخاب سے بآسانی حل ہو جاتا ہے۔ تیسرا مسئلہ زمین میں کلر شور کا ہوتا ہے۔ اگر بیج اس زمین میں کاشت کیا جائے جس کا پی ایچ لیول نارمل سے زیادہ ہو یا کم ہو تو بھی بیج کا اگنا ممکن نہیں رہتا۔ اگر بیج اگ بھی جائے تو شگوفہ سوکھ کر ضائع ہو جاتا ہے۔ بائن اسی طرح اگر رحم میں پی ایچ لیول کم و بیش ہو تو بیج کے اگنے میں دشواری، اور اگر بیج اگ بھی جائے تو ابتدائی دنوں میں ہی حمل ضائع ہو جاتا ہے اور بہار آنے سے پہلے ہی خزاں آ پہنچتی ہے۔ اس مسئلہ کو بھی طبی علاج اپنے غذائی پرہیز کی مدد سے نپٹ لیتا ہے۔ لیکن عورت کے جنسی مسائل یہیں تک نہیں، اس سے آگے بھی کئی مراحل ہیں۔ عورت کے جسم میں 2 خصیہ رحم یا اووریز ہوتی ہیں۔ ہر ماہ ان دونوں میں سے کسی بھی ایک اووری سے انڈے کا اخراج ہوتا ہے۔ یہ اووریز 2 نالیوں جنہیں فلوپین ٹیوبز کہا جاتا ہے رحم سے ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ حمل کے قائم ہونے کے لیے مردانہ سپرم اور زنانہ انڈے کا ملاپ صرف ان ٹیوبز کے اندر ہی ہو سکتا ہے۔ جب انڈا ان ٹیوبز میں سے ہوتا ہوا رحم میں پہنچ جائے تو اس میں بار آوری کی طاقت ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ خواتین کا جنسی نظام بڑا پیچیدہ ہے، اس میں ہر قدم پر اگر اور مگر موجود ہیں۔ ماہواری آنے کا مطلب پچھلے ماہ جو انڈا تیار ہوا تھا اسے ضائع کرنا ہے، اور ماہواری کے پہلے دن میں ہی نئے انڈے کی افزائش شروع ہو جاتی ہے۔ ماہواری شروع ہونے کے 5 دن کے بعد انڈا اووری سے خارج ہو کر فلوپین ٹیوب میں آ جاتا ہے۔ اس کی حالت پودے سے ٹوٹے ہوئے پھل کی طرح ہوتی ہے۔ جس طرح پودے سے علیحدہ ہونے کے بعد پھل میں موجود خوراک یا توانائی کے سہارے کچھ دن تک قابل استعمال بھی رہتا ہے، بازار میں بکتا بھی ہے، پھر سوکھنا شروع ہو جاتا ہے، اس پر جھریاں پڑ جاتی ہیں، اس کی کوالٹی اور تازگی ختم ہو جاتی ہے، استعمال اور بکنے کے قابل نہیں رہتا۔ بالکل اسی طرح اووری سے خارج ہونے کے بعد انڈا اپنے اندر موجود توانائی کے ذریعے کچھ دن سروائیو کرتا ہے، پھر اس پر جھریاں پڑنے لگتی ہیں، اس کی کشش اور کارکردگی ختم ہونے لگتی ہے، بالآخر نخارہ ہو جاتا ہے اور اگلے مینسٹرول سائیکل میں رحم سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس میں سمجھنے والی بات صرف اتنی ہے، اووری سے خارج ہوتے وقت اگر انڈے میں خوراک کی اجزاء اور توانائی پوری تھی تو اچھی طرح پکے ہوئے پھل کی طرح اس میں ایک مقناطیسی کشش ہوتی ہے جو دور سے ہی مردانہ سپرم کو کھینچ کر برابر ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس انڈے میں خوراکی اجزاء اور توانائی پوری نہیں تھی تو نکمے پھل کی طرح اس میں کشش بھی نہیں ہوتی۔ باقاعدہ علاج سے خاتون کے انڈے میں بہترین کشش پیدا کی جا سکتی ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے فلوپین ٹیوبز میں سوزش ہو، جس کے باعث فلوپین ٹیوب میں انڈے اور میل سپرم کے لیے درکار راستہ تنگ ہو، یا فلوپین ٹیوبز میں کوئی رسولی یا پانی کی تھیلی نے فلوپین ٹیوب کا راستہ بھی بند کیا ہوا ہو، یا یہ سب کچھ نہ ہو لیکن اس ماہ انڈا دوسری ٹیوب میں پیدا ہوا ہو
اور اس ٹیوب میں ان مسائل میں سے کوئی مسئلہ موجود ہو۔ مقررہ وقت پر پیریڈ شروع ہونا، مقررہ وقت پر خود بند ہو جانا، خود نئے انڈے پیدائش، اور مقررہ وقت پر اووری سے انڈے کا ریلیز ہو جانا، اور اگر برابر ہو جائے تو ایک جونک کی طرح شکل اختیار کرنا اور رحم میں جونک کی طرح ہی چمٹ جانا۔ ابتدا میں اس جونک کا اپنی جڑیں مضبوط کرنا بھی اپنی افزائش شروع کرنا، اور مکمل ہونے کے بعد بچے کی ڈلیوری تک یہ سب کچھ ایک ہارمونی نظام کے تحت وقوع پذیر ہوتا ہے۔ اگر ہر ہارمون اپنے وقت پر صحیح مقدار میں پیدا ہوتا رہے تو حمل قرار پانے سے بچے کے پیدا ہونے تک مراحل بخیر و خوبی طے پا جاتے ہیں، ورنہ زمانہ حمل کے دوران مختلف مسائل جنم لیتے رہتے ہیں۔ طب کا یہی کمال ہے، وہ دوران حمل اس ہارمونی نظام کو درست رکھنے کی اہلیت رکھتی ہے، باہر سے کوئی مصنوعی ہارمون یا دوائی نہیں لینی پڑتی۔ حمل کے پہلے 3 ماہ میں ترش اغذیہ اور مشروبات، ان کے اگلے 4 ماہ نمکین اغذیہ اور مشروبات، اور آخری 2 ماہ میں پھیکی اور میٹھی اغذیہ اور مشروبات استعمال کرنے سے زمانہ حمل کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ سمجھنے میں آسانی کے لیے پہلے 3 ماہ تیزابی چیزیں، اغذیہ کی گروپ بندی کے چارٹ نمبر 2، اگلے 4 ماہ اغذیہ کی گروپ بندی کے چارٹ نمبر 4، 5، اور آخری 2 ماہ اساسی الکلائن چیزیں اغذیہ کی گروپ بندی کے چارٹ نمبر 6 اور 1 کو استعمال کرنا درست علاج ہے۔ رحم کی سوزش ہو یا فلوپین ٹیوبس یعنی قاذفین کی سوزش یا دوسرے مسائل، ان کی ویڈیوز میرے اسی چینل پر موجود ہیں، وہاں سے دیکھی جا سکتی ہیں۔ اگر باقی سب مسائل کو حل کر لیا گیا ہو تو ریٹھے کے چھلکے کا سفوف 1 گرام دن میں 1 مرتبہ خاتون کو استعمال کروایا جائے، اور پیریڈز شروع ہونے کے 5ویں دن سے کھجور کی گٹی کا سفوف آدھا چمچ چائے والا پانی کے ساتھ استعمال کروائیں۔ کھجور کی گٹلی کو پیسنے کے لیے اگر اسے کچھ دنوں کے لیے پانی میں بھگو دیا جائے تو وہ نرم ہو جاتی ہیں اور آسانی سے پیسی جا سکتی ہیں۔ انہیں پیس کر دوبارہ خشک کر لیا جائے۔ پیریڈز کے دنوں کے علاوہ یہ دونوں چیزیں سارا ماہ دی جا سکتی ہیں۔ اغذیہ کی گروپ بندی کے چارٹ نمبر 5، 6 اور 1 رحم اور خواتین کے جنسی مسائل کے لیے بہترین کام کرتے ہیں۔ انہیں حاملہ ہونے تک مسلسل استعمال کرتے رہیں۔ صرف حمل کے پہلے 3 ماہ چارٹ نمبر 2 کی اشیاء استعمال کرنی ہے۔ رحم کے باقی مسائل کا حل ہونا ضروری ہے۔ ان مسائل کو حل کرنے کے بعد ان 2 چیزوں سے فائدہ لیں۔ اللہ کرم کر دیتا ہے۔ ایک احتیاطی تدبیر: ہم بستری کے دوران خاتون ایک سرہانہ کمر کے نیچے رکھے اور آدھا گھنٹہ لیٹی رہے تاکہ جراثیم کو اپنا سفر جاری رکھنے میں آسانی ہو۔ پیریڈز کے 5ویں دن سے اگلے 10 دن تک حمل ہونے کا چانس زیادہ ہوتا ہے، پھر یہ چانس کم ہوتا جاتا ہے اور آخری 5 دنوں میں نہ ہونے کے برابر رہ جاتا ہے۔ ہماری ویڈیو سے خود بھی فائدہ اٹھائیں، دوست احباب سے شیئر کرتے رہا کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ کو ایسی ویڈیوز وقت پر ملتی رہیں۔ اپنے دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔